ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی اس کا 23 باب 23 سے 26 آیات مقدسہ۔ تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ پدینہ اور انسیون اور کمون پر تو دے یقی دیتے ہو، لیکن شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان سے لاپرواہی کرتے ہو۔ واجب تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے نابینا رہنماؤ، جو مچھر چھانٹتے اور اونٹ نگل جاتے ہو، تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم پیالے اور رکابی کو باہر سے تو صاف کرتے ہو، مگر اندر لوٹ اور بد پریزی بھری ہے۔ اے نابینا فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ باہر سے بھی صاف ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر ہارون الیاس او پی آج صبح سویرے کلام کی چند باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزوں، آج جب ہم تلاوتوں کے مطمع نظر کو دیکھتے ہیں تو آج ہم نگاہ کرتے ہیں تسالونیکیوں کے نام دوسرا خط۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اپنے اس کے پاس جمع ہونے کی بابت تم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ چکا ہے، تمہاری سمجھ دفتن پریشان نہ ہو جائے۔ مقدس پالوس ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند کی انتظاری کرتے ہوئے، خداوند کو قبول کرتے ہوئے، خداوند کے پاس جاتے ہوئے، اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ہمیں پریشان اور ہمیں اس سے ڈرنا نہیں، بلکہ خداوند کا مہربان چہرہ دیکھتے ہوئے، اس کی خوبصورت وہ باتیں، جو کلام کی باتیں اس نے ہمارے ساتھ کی، ہمیشہ کی زندگی کی نوید ہمیں دی، ہمیں اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے خلاصی پانی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کی انجیل میں، مقدس متی کی انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح مقدس متی کی انجیل میں فرمایا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس کے سامنے ہیں، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر جان کر، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر مانتے ہوئے، وہ ہمیشہ اپنے مال پر، اپنے جو خدا نے انہیں دیا ہے یا انہوں نے خود حاصل کیا ہے، اس پر فخر کرتے ہیں اور اس میں سے نکال کر خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، خدا کے لیے وقف کرتے ہیں اور پھر دے یقی اور بہت سارے ہدیے اور نذرانے دیتے ہیں، لیکن جس پر واجب ہے، یعنی ایمان کو سنبھالے رکھنا، رحم اور انصاف کرنا، اس سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ یعنی وہ عمل جو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ عمل جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ عمل جس سے ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں، یعنی جب ہم اسے اپنے سامنے دیکھتے ہیں یا ہم اس کے قریب جانے لگتے ہیں تو ہم شرما نہ سکیں، ہم پریشان نہ ہو سکیں، ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ یہ کام اکثر خداوند آج کی آڈینس کو، آج کے سننے والوں کو خداوند فرماتے ہیں، اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، تم اپنی فصل پر، اپنے اناج پر تو ہدیہ اور دے یقی دیتے ہو، لیکن ایمان کی باتوں سے، انصاف کی باتوں سے، رحم کی باتوں سے تم دور رہتے ہو، کیونکہ واجب تھا کہ تم اپنے ہدیے اور نذرانے بھی لاتے، واجب تھا کہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ تم اس باتوں سے بھی، رحم سے بھی، محبت سے بھی، خدا سے قربت رکھنے سے اور انسان اور ہمسائے سے محبت رکھنے سے بھی دور نہ جاتے، لیکن تم نے ایک رکھا اور دوسرا چھوڑا، یعنی جو تمہارے لیے ایزی تھا اپنی بہتات میں سے لانا، تم نے وہ رکھا، لیکن وہ جو تم اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے کر سکتے تھے وہ تم نے نہیں کیا۔ تم مچھر کو چھانتے ہو جبکہ اونٹ کو نگل جاتے ہو،
تم وہ باتیں جو صرف دکھاوے کی ہیں ان کو کرتے ہو، لیکن وہ باتیں جو پس سے پردہ رہتی ہیں، وہ جو انصاف کی بات ہے، رحم کی بات ہے، کسی کے ساتھ چلنے کی بات ہے، کسی کی مدد کرنے کی بات ہے، تم اس سے دور رہتے ہو۔ اس لیے خدا تم سے آج ہم مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں کہ تم فقیہ اور فریسی اور ریاکار ہو، کیونکہ تم پیالے کو اور رکابی کو اندر سے صاف کرتے ہو، باہر سے تو صاف کرتے ہو مگر اندر سے تم بالکل ناپاک ہو۔ ہم بہت دفعہ اپنی خوبصورتی کو، جس طرح یوئیل نبی کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو، بہت دفعہ ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے گھر کو اور اپنی جو آؤٹر بیوٹی ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں، لیکن خدا کے احکام ماننا، اندر کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ تو آج خدا سے فضل اور برکت پاتے ہوئے، جس طرح آج ہم تسالونیکیوں کے نام خط میں مقدس پالوس سے سنتے ہیں کہ خدا جس نے ہمیں فضل دیا ہے، جس نے ہم سے محبت کی ہے، جس نے ہمیں قبول کیا ہے، ہم اس سے منہ نہ موڑیں، بلکہ خدا سے ہمیشہ محبت اور فضل پا کر وہی فضل، وہی برکت، وہی رحمت، وہی خوشنودی، وہی سچائی دوسروں تک پہنچائیں، رحم کریں، انصاف کریں اور پرہیزگاری کے عملوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔